ڈرامہ مہرہ کی تازہ قسط نے ناظرین کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ اس میں مکافات عمل کو جس شدت اور حقیقت کے ساتھ دکھایا گیا ہے وہ ہر اس شخص کے لیے سبق بن گیا ہے جو کسی کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ کہانی وہیں سے آگے بڑھتی ہے جہاں حنان اور اس کی ماں نے علیزے کو شادی والے دن ذلیل کر کے چھوڑ دیا تھا۔ علیزے کی ماں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن تقدیر کا نظام عجیب ہے۔ وہی حنان اور اس کی والدہ اب انہی حالات میں پھنس گئے ہیں جن کا شکار کبھی علیزے ہوئی تھی۔ حنان کی شادی جس لڑکی سے ہوتی تھی وہ اور اس کا بھائی خود غرض، مغرور اور بدتمیز لوگ نکلے۔ وہ حنان کو حقیر سمجھتے، اسے اپنے اشاروں پر نچاتے اور اس کی ماں کی توہین کرتے۔ وہ ماں جو کبھی دوسروں کو غریب اور کمتر سمجھتی تھی اب خود اپنے ہی گھر میں بے عزتی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ ان کے لہجے کی سختی اور طنز کی گونج جب علیزے کے کانوں تک پہنچی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے خدا سے پوچھ رہی ہو کہ یہ انصاف کس کا ہے، میرا یا ان کا؟ جب حمزہ نے دیکھا کہ علیزے راتوں کو جاگتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کو تکتی ہے تو اس نے نرمی سے پوچھا، علیزے آخر کیا بات ہے، کون سا زخم ہے جو ابھی تک نہیں بھرا؟ علیزے کی آواز لرز گئی، یہی حنان ہے حمزہ جس نے میرے نکاح کے دن مجھے چھوڑ دیا تھا، جس کی ماں نے ہمیں ذلیل کیا، آج وہ خود اسی مقام پر ہے، مگر میں اسے بددعا نہیں دیتی کیونکہ مکافات عمل خود سب کچھ لوٹا دیتا ہے۔ حمزہ خاموش ہو گیا، اس کے دل میں علیزے کے لیے احترام اور بھی بڑھ گیا، لیکن دوسری طرف حنان کی بیوی اور اس کا بھائی ڈرنے لگے کہ فرید ہمدانی گروپ اب ان کے ساتھ کاروباری معاہدہ ختم نہ کر دے۔ حنان کی بیوی نے غصے سے کہا، یہ کیسا قسمت کا کھیل ہے، ایک مڈل کلاس شخص میرے پلے باندھ دیا گیا اور اب وہی ہماری زندگی کی بنیادیں بن گیا۔ مگر علیزے نے حمزہ کو روکا، حمزہ تم فرید ہمدانی کے گروپ کے ساتھ شراکت سے انکار مت کرو، لوگ کہیں گے کہ میں نے ذاتی دشمنی نکالی، تم وعدہ کرو تم کسی سے کچھ نہیں کہو گے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، تم پر میرا بھروسہ ہے اور وعدہ بھی۔ ادھر ایک اور محاذ کھل چکا تھا، سکندر جو پہلے ہی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا سلمیٰ کے گھر مسلح گارڈز کے ساتھ پہنچ گیا۔ وہ دھمکیاں دینے لگا کہ اگر کیس واپس نہ لیا تو جان سے مار دے گا۔ سلمیٰ روتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر دو سکندر، مجھے تو علیزے نے کہا تھا کہ تم میرے شوہر کو غائب کرنے کے پیچھے تھے، میں کیس واپس لے لوں گی، بس مجھے بخش دو۔ لیکن سکندر کی آنکھوں میں رحم نہیں تھا۔ وہ گھر واپس آیا اور حمزہ سے بولا، یہ علیزے تمہارے گھر میں رہ کر دشمنیوں کے لیے کام کر رہی ہے، اسے فوراً نکالو۔ حمزہ نے غصے سے کہا، بس کرو سکندر، علیزے کی نیت پر شک مت کرو، تم اپنے اعمال پر خود غور کرو۔ اسی دوران آفرین علیزے کی ساس نئی سازشوں میں مصروف تھی۔ وہ ایسی دوائیاں علیزے کو دینے کی کوشش کر رہی تھی جن سے وہ ماں نہیں بن سکے، لیکن علیزے ہر بار ہوشیاری سے اس کی کوشش ناکام بنا دیتی۔ علیزے نے خاموشی سے اپنے دشمنوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ اس نے انکم ٹیکس آفیسر کو اطلاع دی کہ آفرین ایک جعلی NGO کے ذریعے پیسہ بن رہی ہے اور اس سے فلاحی کاموں کے نام پر چھپا رہی ہے
تحقیقات کے بعد آفرین کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے۔ دوسری طرف سکندر کے بھی نئے وارنٹ نکل آئے اور حفیظ کی لاش بھی مل گئی۔ وہی حفیظ جسے غائب کرنے میں سکندر ملوث تھا۔ اب انصاف کا دن قریب آ چکا تھا۔ علیزے کے بھائی اور حفیظ کی بیوی سلمیٰ کے لیے وہ لمحہ آ پہنچا جب ان کی دعائیں رنگ لانے لگیں۔ سکندر کی تمام چالیں ناکام ہو گئیں۔ علیزے نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنا کاروبار الگ کرے گی، کیونکہ سکندر کی منفی مداخلت نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ علیزے جب بزنس الگ کرتی ہے تو اس کے بیشتر پارٹنرز اسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ سکندر کے تکبر اور ظلم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فرید ہمدانی گروپ کے شیئرز ایک جھٹکے میں گر جاتے ہیں۔ فرید ہمدانی اور آفرین پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ سب ہوا کیسے، مگر یہ دراصل علیزے کی ہمت، صبر اور خدا پر بھروسے کا نتیجہ تھا۔ وہ عورت جو کبھی روتی تھی اب دوسروں کو سہارا دینے والی بن چکی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان سب کے لیے لڑائی لڑی جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ آخر میں ڈرامہ یہ پیغام دیتا ہے کہ وقت سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ظلم کا انجام ہمیشہ زوال ہی ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کے بارے میں ناظرین نے بھی اپنی آرا سے آگاہ کیا ہے۔ آرم فاطمہ دل دہلا دینے والی قسط تھی۔ علیزے کا کردار آج واقعی پورا چمک اٹھا۔ ریحان ملک واہ، مکافات عمل کا ایسا انجام کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ڈرامے نے انصاف کا حق ادا کیا۔ مہوش آفتاب، آفرین اور سکندر جیسے کرداروں کا انجام دیکھ کر دل کو سکون ملا۔ عابد جاوید، علیزے کا صبر اور حوصلہ قابل تعریف ہے۔ اس قسط نے میرا دل جیت لیا۔ عائشہ امتیاز، ڈرامہ سچ میں حقیقت کے قریب لگتا ہے، جیسے خدا کی پکڑ دکھائی گئی ہو۔ حسیب احمد، حمزہ کا کردار بہت مضبوط تھا۔ ہر منظر میں وقار اور وفاداری جھلک رہی تھی۔ رابعہ ناز، حنان اور اس کی ماں کا انجام دیکھ کر دل نے کہا یہی اصل انصاف ہے۔ طلحہ بلال، ڈرامہ ہر قسط کے ساتھ مزید طاقتور ہو رہا ہے۔ مکافات عمل کا بہترین مظاہرہ۔ ثنا ارشد، آخرکار علیزے کو انصاف ملا اور ظالموں کو ان کے اعمال کا پھل۔ زبردست تحریر۔ فرحان صدیقی، جس طرح کہانی نے بدلے کو نہیں بلکہ صبر کو جیتنے دیا، وہی اس ڈرامے کی اصل خوبصورتی ہے۔ اگر آپ کو یہ تبصرہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ مہرہ صرف ایک ڈرامہ نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ زندگی کا پہیہ ہمیشہ مکمل چکر لگاتا ہے۔ اللہ نگہبان۔